الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رضي الله عنه وأرضاه: اللهم انفعنا ورفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين، أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 11 بج رہا، 1 گھنٹے میں ختم کر دیں. اچھا الحمد للہ وحدہ
وصلی اللہ وسلم وبارک وترحم علی من لا نبی بعدہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالإسناد المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته يوم القيامة آمين أنه قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. معمول بنا لیجئے جب کسی مجلس سے اٹھیں، دوستوں کی مجلس سے، یاروں کی مجلس سے، چائے کی مجلس سے، تو پڑھ لیا کریں. کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ. 2-3 مرتبہ پڑھ لے تو یاد ہو جائیں گا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ مجلس ایک مشترک مجلس ہے، خواص کی اور عوام کی، اہل علم کی اور غیر اہل علم کی. اس لیے یہاں ایک تردد ہوتا ہے کہ کس انداز کی گفتگو کی جاوے. پھر رائے یہ بنتی ہے کہ دانت والوں کو ہڈیاں دے دی جاویں اور بے دانتوں کو دودھ اور پاؤ پیش کر دیا جاوے تاکہ ہر مہمان کی ضیافت کا حق ادا ہو جائے. اس پر راضی ہیں؟ جی مولانا. ارے ہڈیاں خالی نہیں ہوں گی مولانا، سر نہیں ہلا رہے ہیں آپ. ہڈی گوشت سے ہٹ کر نہیں ہوتی، وہ تو آپ نوچ کر اس کو خالی کر دیتے.
دیکھ لو کتنی ہڈیاں ہیں، کوئی گوشت سے خالی ہے؟ کہیں نہیں خالی۔ آپ گھبرا رہے تھے کہ ہمارے حصے میں صرف ہڈی آئے گی، ارے اندر میں گودے بھی ہوں گے، کچھ ایسی ہڈیاں ہیں جس سے نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ مولانا اشارات سمجھیں، گودے نکل جاتے تو نسلوں کے سلسلے بند ہو جاتے، اور گودوں سے نسلوں کی روانی جاری رہتی۔ اب اس کو دوسرے انداز میں کہتا ہوں، ماحول بنائے رکھیے گا، میرے لیے سب سے بڑی پریشانی یہی ہوتی، لیکن یہ دو چار بیٹھے ہوئے انشاءاللہ، اور ہمارے اکابر بھی پیچھے ہیں، وہ پشت پناہی کر رہے ہیں۔ پیچھے کا ترجمہ کیا مطلب ہے؟ بیٹا گر جائے تو ہم تھام لیں گے، بیٹا گر جائے تو ہم تھام لیں گے، اس کا نام ہے پشت پناہی۔ اب ذرا سنیں، اللہ کرے بات اچھی آ جائے، اور انشاءاللہ آئے گی، اس لیے کہ آپ کے لبوں کا تبسم کہہ رہا ہے کہ بہار آ کے رہے گی۔ لوگ محبوبوں کو کہتے ہیں تو نے مسکرایا تو میری رگ رگ میں بہار آ گئی، اور وہی بعد میں چل کے کہتے ہیں شادی جسے کہتے ہیں حجامت ہے یقیناً، ایک بار کر لیا ہے دوبارہ نہ کریں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ جی آئیے، اب 1 گھنٹے کا ٹائم مجھے دیا گیا ہے کم و بیش، اور میں چاہ رہا تھا کہ نکاح پر بھی چند بات کہہ دوں۔ جی حضرت، دیکھو جب بھی نکاح ہو آپ کا، آپ کہیں گے کہ ہماری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ ارے بھائی دوسرا بھی تو کر سکتے ہو، مولانا عابد صاحب کا دوسرا نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ پوچھ رہا ہوں، سکنا اور ہے اور ہونا اور ہے، میں سکنے کی بات کر رہا ہوں۔ جی تو حضرت مولانا شیخ محمد یونس جون پوری رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کو ان کی قبر میں اپنی خوشیوں کے پھول نچھاور فرمائے، پوری زندگی حدیث کی تحقیق میں گزار دی انہوں نے، حدیث سے شادی کر لی تھی انہوں نے، حدیث کو پی رکھا تھا جی، ورق ورق چاٹ رکھا تھا، اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرمائے۔ وہ نکاح کی مجلس میں کہتے تھے 3 نیتیں کر لیا کرو، میں نے سوچا تھا کہ پہلے ہی بتا دوں تاکہ ان کی نیت ہو جائے، اب یہ کہیں گے کہ آپ پہلے بولے ہوتے، سلام پھرنے کے بعد کیسے نیت کروں؟ تو میں بتا دوں، اب وہ سب بات وقت طلب ہو جائے گی، مگر اہل علم کو تو زیادہ ان کو بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ مولانا عبادات 3 طرح کی ہیں، ایک میں پہلے ہی نیت ہونا، ایک میں بعد میں، یعنی بعد کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے بعد میں، اور ایک میں یہ ہے کہ بعد میں بہت دیر بعد میں کرو تب بھی چلتی، نیت آ کے چپک جاتی، یہ تو ابھی کی بات ہے، چپک جائے گی کہ نہیں چپک جائے گی؟ ارے بابا دیکھو، نماز کی نیت اللہ اکبر سے پہلے ہونا، اللہ اکبر کے بعد بولو گے نہیں چپکے گی، روزے کی نیت رمضان میں 11 بجے تک چپک جاتی ہے۔ جی حضرت، میں تائید چاہوں گا، میں چھوٹا بچہ تو بیٹھا رہ جائے گا، میں سمجھوں گا یہ در مختار ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ فقیر کے ہاتھ میں دے دیا بے نیت کے، لیکن جب تک اس کے پاس وہ مال زکوٰۃ موجود ہے، چاہے 4 دن گزر جائے، نیت کر لو تو چپک جاتی۔ تو مولانا آپ تو ابھی یہیں بیٹھے ہیں، چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے ان کا، تو بتاؤ نیت کروا دوں گا تو چپک جائے گی کہ نہیں؟ سمجھ نہیں رہے ہیں یہ؟ ہاں، 3 نیتیں حضرت فرماتے تھے، میں اس پوری پبلک کے لیے کہہ رہا ہوں، 3 نیتیں۔ پہلی نیت تو اتباع سنت ہے،
اب سب کو کھولا جائے تو یہ سبق رہ جائے گا، لیکن میں تھوڑا سا ایک آدھ بات تو کہوں گا کہ مزہ آ جائے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اتباع سنت۔ عاشق نبی جو ہوتا ہے اغراض و علل کو نہیں دیکھتا، وہ کبھی نہیں سوچتا کہ مسواک کروں گا تو میرا دانت صاف ہوگا، نہیں، وہ کہتا عشق کی کمی کی بات ہے کہ دانتوں کی صفائی سوچ رہے۔ ارے میرے مصطفیٰ نے مسواک کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں کر کے رہوں گا، یہ کمال عشق کی دلیل ہے۔ کیوں حضرت؟ ہاں، صحابہ نے کیوں جانا ہی نہیں تھا؟ کیوں نہیں جانا؟ خیر، تو اس لیے شادی میں یہ نیت کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور کرنے کو پسند کیا ہے، بلکہ کہا ہے تزوجوا الودود الولود۔ ایک نیت حضرت، کچھ نیت کیے تھے کہ ایسے ہی آ گئے تھے؟ چلیے ابھی تو کر لیجئے۔ دوسری نیت مولانا تکثیر امت۔ تو حضرت تو کھولتے نہیں تھے اس کو، لیکن میں تو کھولوں گا جی۔ تکثیر امت، میں اس لیے شادی کرنے جا رہا ہوں کہ امت بڑھے، امت بڑھے۔ کیوں بھائی، اب بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ 6-7 مہینہ لگیں گے مگر بڑھے گی، امت بڑھے گی۔ اور امت بڑھے کا کیا مطلب؟ امت بڑھے کا مطلب نہیں سمجھا؟ دکان 2 ہو جاوے یا ایک دکان پر 2 ہو جاویں؟ نہیں، تو ہی نادا چند کلیوں پہ قناعت کر گیا۔ امت بڑھے کا ترجمہ یہ ہے کہ حشر کا میدان ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نبی اس وقت ایک تمنا لے کر کے حشر میں اٹھے گا کہ آج شاید میرے کلمے والے سب سے بڑی تعداد میں ہوں گے۔ کاش، شاید ہٹا دو، ہر ایک کو یہ تمنا ہوگی کہ کاش میرے کلمے والے سب سے زیادہ تعداد میں ہوں۔ ابراہیم کی تمنا، موسیٰ کی تمنا، عیسیٰ کی تمنا، اور پہلے جتنے گزرے سب کی تمنا، اور امام الانبیاء، افضل الانبیاء، اکمل الانبیاء، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بھی تمنا ہوگی کہ کاش میرے دیوانے سب سے زیادہ نکلے۔ وہ کمپٹیشن کا دن ہوگا جی۔ اب کیسے تعداد بڑھے گی مولانا؟ جواب میں نے قبول کیا کہ راستے سے تعداد بڑھے گی۔ ہنستے نہیں ہے؟ کس راستے سے تعداد بڑھے گی؟ میں نے قبول کیا، جبھی تو تعداد بڑھے گی۔ اس لیے جب یہ تشریح ہے اس کی، تو آج ابھی آپ نیت کر لیجئے کہ میں تعداد بڑھاؤں گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کرنے کے لیے۔ شرمانے کی بات نہیں ہے، بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی، تو بغیر نیت کے آپ کا حجرے پاک میں دخول نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں امت سمجھ رہی کہ نہیں؟ مغرب سے نیت کر لیا کرو، تاکہ اگر اس میں کھوٹ ہو تو عشاء میں تو صحیح کر لو، اور اذان اور جماعت کے وقت بالکل آپ نیت کے ساتھ پہنچیں مصلی پر۔ ہو گئی بات پوری؟ شرمانے کی بات نہیں حضرت، ورنہ کوئی پان بیچنے والا، سگریٹ بیچنے والا بھی وجود میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کوئی نیت ہی نہیں تھی۔ اور نیت جب ہوتی ہے تو اللہ کی قسم امام بخاری جیسا فرشتہ صفت انسان پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا میں تو 80 کا ہو گیا، آپ آئے ہوتے تو نیت میری بھی ہو گئی ہوتی۔ جواب ابھی بھی چانس باقی ہے۔ میں نے کیا کہا؟ یہ وہ عبادت ہے کہ بعد میں چپک سکتی ہے، بعد میں چپک سکتی ہے، ٹھیک ہے؟
اب اس کو ایک خوبصورت انداز میں کہہ لیجئے کہ ایک تو یہ کہ قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تمنا ہے وہ میری اولاد اور میری ذات سے پوری ہو جائے. اور خوبصورت بنا دیا. پیغمبر جب ملے حشر میں، اللہ کرے ملیں اور محبت سے ملیں، یہی تو سب غایت الغایات ہے حضرت. ہاں، یہی غایت الغایات ہے. ایک شاعر کہتا ہے، غلط ہو تو تصحیح کر دیجئے گا، آپ بخاری شریف پڑھاتے ہیں، نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. لگتا ہے کمال عشق میں بول رہا ہے کہ نہیں؟ ارے جہاں میرے مصطفیٰ ہیں وہی تو جنت ہے. اور اسی لیے تو اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا، روضۃ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اس لیے کہ اللہ جانتا تھا کہ میرے مصطفیٰ یہاں دفن کیے جائیں گے، تو جہاں مصطفیٰ ہے اسی کو جنت کہہ دیا. اور فارسی میں اسی کو کہا ہے، ہر کجا یوسف رخے باشد چما، جنت استاں گرچہ باشد قارے چاہ. یوسف جس کنویں میں ڈال دیے جائیں وہ کنواں بھی جنت بن جاتا. تو یوسف کے کہیں پہنچ جانے سے جنت بن جائے گی، تو امام یوسف کے پہنچنے سے کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے رہا کیجئے. آئیے، میں کیا کہہ رہا تھا، لقمہ دیجئے. ابھی میں دوسری نیت ابھی بتائی ہے، تکثیر امت. تکثیر امت. حشر میں جب پیغمبر ملیں، پوچھیں تم کون ہو، کہاں کے ہو، کس کے بیٹے، کس کے پوتے، کس کے نواسے. آپ کچھ مت کہو، صرف اتنا کہو، یا رسول اللہ میں وہ ہوں کہ آپ کی حشر کی تمنائے عظیم کا پھول بن کر کے آیا ہوں. آپ کے حشر کی تمنائے عظیم کا پھول بن کر. بھائی عبارت سمجھ میں آ رہی نا؟ میرے نبی کی تمنا حشر میں کیا ہوگی کہ میرے ماننے والے زیادہ ہوں. یا رسول اللہ میں نے اپنی زندگی میں آپ کے ماننے والوں کی تعداد بنائی اور بڑھائی، یہاں تک کہ میرے ووٹر لسٹ میں تلک عشرۃ کاملۃ کا لفظ ملتا ہے. 10 اولاد میری ہے، بس نہیں، 10. اور یہاں تو کہتے ہیں بس. اصل میں وہ اپنے کو دیکھتے ہیں، اور 10 والے میرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر زیادہ اور کہوں تو پھر کتاب رہ جاتی ہے. جی حضرت، دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور وجہ سے امت بڑھائی ہے، مجھے لگ رہا ہے فائدہ ہوگا. لوگ جائیں گے تو آج ہی سے انشاءاللہ تحریمہ باندھ لیں گے. تحریمہ باندھ لیں گے. اور صرف یہ مردوں کو نہیں نیت کرنا ہے مولانا. کھچڑی بنتی ہے تو اسی آگ پر چاول کو بھی گرم ہونا ہے اور اسی آگ پر دال کو بھی گرم ہونا ہے، ورنہ چاول اور دال سے کھچڑی صحیح تیار نہیں ہوگی. تو نیتیں دونوں کو کرنی ہے. پتہ نہیں مستورات تک آواز جا رہی ہے کہ نہیں. اور کہیں کہ ہم کو تو کچھ نیت اور دعا یاد ہی نہیں. جواب چلہ لگوا دو، چلہ لگوا دو. اللہ نے ایک بہترین مدرسہ کھول دیا ہے چلے والا. اچھا حضرت، دوسری بات، اس لیے ہم تعداد بنائیں گے اور بڑھائیں گے تاکہ نبی نے جو محراب چھوڑی ہے امانت کے طور پر، جو منبر چھوڑا ہے امانت کے طور پر، نبی کی ان امانتوں کو سنبھالنے والی میری اولاد کھڑی ہو جاوے. میری دکان کے لیے نہیں، میرے باغ کے لیے نہیں، میرے دھندے کے لیے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو سنبھالنے کے لیے. کیا اونچی نیت ہے یہ. اچھا، دکان آپ کی خود بخود سنبھل جائے گی،
یہ ممبر کی نیت کرو گے تو دکان کا نقصان نہیں ہوگا حضرت. وہ مثال دے دیتا ہوں، یہاں ابھی سبق میں بھی وہ کام کرے گی مثال. ذرا مولانا بتائیے، بھینس خریدنے جائے، دودھ اتنا ملے تو خریدوں گا، نیت کیا بنی؟ دودھ. اور آپ جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کتنا دیتی ہے دودھ. ٹھیک ہے، پوچھتے کبھی گوبر کتنا دیتی؟ گوبر کو بھول گئے، لیکن بتاؤ وہ آئی کون؟ بھینس. وہ آئی تو دودھ کے ساتھ ساتھ جس کو بھول گئے وہ بھی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ کیا مل رہا ہے؟ گوبر بھی مل رہا ہے. کیا سمجھے؟ آپ نیت کرو کہ میں اولاد بناؤں گا نبی کی محراب کی حفاظت کے لیے، نبی کی شریعت کی حفاظت کے لیے، نبی کے دین کی حفاظت کے لیے. چادر نبوت پر کوئی گرد آئے گی تو اس کی صفائی اور حفاظت کے لیے عالی نیتیں کیجئے، عالی نیتیں کیجئے. نیچے کی چیزیں دنیا تو خود بخود پیچھے سے آ جائے گی. گوبر پیچھے ہی سے تو آیا کہ آگے سے آیا؟ لفظ پیچھے کو سمجھا نہیں، کھولا تو ہنس دیے. چلیے اب نکاح پر تو بات ہو گئی، کچھ رہ گیا اس میں. تیسری نیت پر زیادہ دیر تک نہیں کہنا ہے، وہ ہے تحسین عصمت. شادی سے تحسین عصمت. شادی اس لیے کروں گا کہ نگاہیں کنٹرول میں رہیں، مسکراہٹیں موسم پر ہی رہیں. صحیح بتا رہا ہوں؟ بے موسم مسکرانا مولانا انسانیت نہیں ہے، حیوانیت ہے. ہاں، اس لیے نیت کروں گا. اگر یہ 3 نیتیں ہو گئی یا تینوں میں سے کوئی ایک ہو گئی، اور ایک دن نیت صرف آج اگر آپ نے کی ہے تو موت تک اس نیت کی خوبی کا ثواب اللہ لکھتے رہیں گے. اگرچہ آپ افطار کے ٹائم پر تازہ نیت نہ بھی کریں. افطار بول دیا تو نہیں سمجھ میں آئی بھائی جی. اگرچہ کہ افطار کے ٹائم پہ تازہ نیت نہ کرے. اب سمجھے مولانا لوگ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ ایک مرتبہ نیت خیر ہو جاتی ہے، علماء کرام کی تائید چاہیے. ایک مرتبہ نیت خیر ہو جاتی ہے تو جب تک قاطع نیت کوئی شے نہ پائی جائے وہ نیت جاری مانی جاتی ہے. آپ نے ایک مرتبہ نماز کی نیت کی اللہ اکبر کے ساتھ، سلام تک جاری ہے کہ نہیں؟ اب وہ نیت ختم ہوئی اس لیے کہ سلام قاطع نیت ہے. آپ کو رکوع میں الگ سے نیت کی ضرورت نہیں ہے، سجدے میں الگ سے نیت کی ضرورت نہیں ہے. یہ چلی تو چلی کہاں تک؟ وہاں تک کہ جب تک آپ کی طرف سے قطع اور ختم کی کوئی بات نہ پائی جاوے. چلیے نکاح میں نیت ابھی کر لیجئے کہ انشاءاللہ کیا کہ امت ہماری بڑھے گی. چلیے اللہ امت بڑھائے، محراب آباد فرمائے، اور اس امت کو بڑھنے والی اولاد کو اللہ زینت منبر بنائے. اب کتاب کی طرف آئیے. اس کتاب کا نام ہے بخاری شریف، لوگوں کی زبان پر الصحیح للبخاری. 25 ہو چکا ہے، ان کے نکاح نے 25 لے لیا بغیر چھوارے کے. بغیر چھوارے کے جی. دیکھیے اس کتاب کے بارے میں تھوڑا سا کہتا ہوں، کچھ ٹائم زیادہ ہو جائے چلے گا نا؟ تھوڑا سا اس کتاب کے بارے میں بتاؤں گا اور تھوڑا کچھ 2-3 آئٹم پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. مکمل سبق تو اب اتنے مختصر وقت میں نہیں ہوگا. سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ آج ہم کو وہ مجلس ملی ہے جس میں ترکت فیکم امرین،
یہ دیکھ رہے ہیں دونوں ہاتھ میں لڈو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہاتھ 2 ہی ہیں تو 2 امانت دے کر جا رہا ہوں، سنبھال کے رکھنا، کتاب اللہ و سنتی، ایک کلام اللہ دے کے جا رہا ہوں اور ایک حدیث رسول اللہ دے کے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے فضل سے آج دونوں ہیرے اور دونوں اثاثہ اس مجلس میں جمع ہے۔ قرآن کی تکمیل پر یہ سب کے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ بغیر تفصیل کے تو مزہ نہیں آتا، بغیر چبائے تو بوٹی کی قیمت وصول نہیں ہوتی۔ دیکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو، یہ تھوڑا پھیلا رہا ہوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی مصیبت سے جوڑے رکھا۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں نا، ہم کو دکھتا ہے کہ وہ کروڑ پتی ہے نا، نو ٹینشن ہے، اور سب سے بڑا ٹینشن اسی کو ہے، اس لیے کہ آپ کو بڑھانا ہے تو 10 روپیہ، اس کو بڑھانا ہے تو 2 کروڑ آگے، اگلے کروڑ میں نیند نہیں آ رہی ہے جناب عالیہ، ان کا ڈوبتا ہے تو کروڑ میں، آپ کا ڈوبتا ہے تو 10-5 میں، نیند کس کی خراب ہوگی؟ اسی کی ہوگی نا۔ بہرحال ہر ایک کو اللہ نے کسی نہ کسی مصیبت سے جوڑ رکھا، بیماری ہے، عزت پر حملہ ہے، گھر میں جوان لڑکی ہے رشتہ نہیں آ رہا ہے غریبی کی وجہ سے، یا شکل صورت نہیں لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے، یا امت کا ایک المیہ ہے کہ چمڑی تھوڑی سی کالی ہے، بڑی جلدی سے نہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یقین ہے کہ اس کے پیٹ سے جو بچہ ہوگا وقت کا محدث بن سکتا ہے، ایسی تقیہ اور نقیہ ہے، مگر نہیں، اس کو تھوڑی سی وہ چمڑی نہیں پسند آئی۔ اور اس پر بتاؤں المیہ پر المیہ، سونے میں کیا ہے، نیم کریلا اور نیم چڑھا، کم وقت جو نہ کہہ کے آیا اس کو میں نے دیکھا تو کوے کا امام دکھ رہا تھا، کووں کا امام، کوے کا نہیں، 3 آدمی تو چاہیے نا جماعت میں، کووں کا، خود کالا ہے لیکن کہتا ہے وہ لڑکی سانولی ہے، ارے کم وقت تو کیا ہے رے؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ معاشرے کا ناسور۔ قرآن کا تو اشارہ ہے کہ زیادہ اچھا یہی ہے کہ تو کالا ہے تو کالی ہی کو لا۔ یہ پکا استدلال نہیں بتا رہا ہوں، تھوڑا کچھ تفریحی انداز کا ہے، استدلال کروں حضرت۔ الطیبات للطیبین، خبیثات نہیں بولتا، بس یہ الطیبات، تم اگر طیب ہو تو طیبہ لاؤ، تو مطلب یہ ہے کہ جیسے ہو ویسی لاؤ، تو مطلب یہ ہے کہ کالے ہو تو کالی لاؤ، ہو کالے اور ڈھونڈ رہے ہو گوری، کیا کرے؟ نہیں بتاؤں، یہ لڑکیاں روتی ہیں اللہ کی قسم کہ میں عفیفہ ہوں، عفیفہ مانے پاک دامن ہوں، میں نمازی ہوں، میں ہنسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، امت کا درد بتا رہا ہوں، لڑکیوں کا دکھ بتا رہا ہوں۔ شریف باپ کی بیٹی، تہجد گزار ماں کی بیٹی ہے، خود رونے دھونے والی، اللہ سے لینے والی، مگر ہمارا نوجوان صدری والا بھی کبھی کہہ دیتا ہے چہرہ ذرا سا میلا ہے، اس کا دل دکھ جاتا ہے کہ چلو کالج والے نے نہ کہا تو کہا، 12 سال مدرسے میں پڑھ کر کے بھی چمڑی ہی پہ رہ گئے، چمڑی ہی پہ رہ گئے، کچھ تو لاج رکھے ہوتے دین و دیانت کی، اس کا دل دکھ جاتا ہے، اور اس لیے وہ روتی ہے کہ میرے بس میں ہوتا تو میں بھی سفید بن جاتی، میرے رب نے مجھے ایسے بنایا ہے۔ تو اللہ سے وہ مناجات کرتی ہے، اللہ تو نے مجھے ایسی مصیبت میں ڈال دیا، معلوم نہیں کب میں کس کے حوالے ہوں گی۔ یہ دن کیوں آتے ہیں لڑکیوں پر؟ اس لیے کہ تمہاری طرف سے چوائس میں زیادتیاں ہوتی، کئی ماں باپ کو نیند نہیں آتی جی صرف اس وجہ سے کہ میری لڑکی بھی تو سب کچھ اچھا ہی ہے اس میں، مگر کلر اللہ نے تھوڑا سا دوسرا ڈال دیا، رو رو کے درخواست کرواتے ہیں دعا کی، اور بول نہیں پاتے کہ ہم کیا کہنا چاہتے، لیکن میں سمجھ جاتا ہوں، ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ نوجوانوں کی طرف سے شرارت ہے۔ خیر یہ تو نکاح پر ساری بات ہو رہی،
ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ سمجھنا چاہیے رنگ سے کیا ہوتا ہے جی. ارے بھائی شو روم میں گاڑی سفید بھی ہوتی ہے اور کالی بھی ہوتی ہے، کیا صرف سفید ہی لاتے ہو؟ چوائس الگ الگ ہے کہ نہیں؟ بلکہ کہتے ہو کہ پہلی مرتبہ تو میں سفید لایا، اب تو کالی لاؤں گا. کیوں؟ ارے بھائی پہیا اس کا بھی ویسا ہی، لائٹ اس کی بھی ویسی ہی، اور قیمت دونوں کی برابر. تو وہاں آپ کو کلر کی وجہ سے کچھ اعتراض نہیں ہے، اور یہاں اللہ نے ڈیزائن بنا دی تو آپ کو اعتراض ہو گیا. یہ مردوں کو بتا رہا ہوں. فسوف ترا اذا انکشف الغبار، جب آخرت میں اٹھو گے تو اس قسم کے انتخابات پر بھی حساب شروع ہو جائیں گے کہ خود تو کیسے تھے اور کہتے تھے وہ نہیں چلے گی. کیا چلے گی تم کو؟ کبوتری چلے گی؟ آئیے نکاح پر بات پوری کر دیا. اب چلیے اس سبق کو پڑھ لیجئے مختصراً. یہ چائے کا سلسلہ نہ چلائیں. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بات اتنی خوبصورت ترتیب سے کرتے ہیں کہ اگر آپ کو تھوڑا بھی علمی ذوق ہو اور بات کو گہرائی سے لینے کا کچھ بھی ذوق و شوق ہو تو آپ کی قسم ٹوٹ جائے گی. یعنی آپ قسم کھا کے بیٹھے ہوں گے کہ نہیں مسکراؤں گا، تو آج قسم ٹوٹ ہی جائے گی. اس لیے کہ اتنا خوبصورت دو باتوں میں ربط ہوتا ہے کہ 70 سال سے بھی آپ کا دانت کسی نے نہیں دیکھا ہوگا تو آج تو دکھ ہی جائے گا. جو لوگ مسکرانے میں بخیل ہوتے ہیں نا، ان کے دانت زبردستی ایسے دکھلائے جاتے ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں. دینی مجلسوں کا ادب یہ نہیں ہے کہ داماد بن کے بیٹھ جاؤ، مسکراؤ تاکہ لگے کہ آپ کو اس مجلس سے شوق و ذوق اور محبت ہے. مشاعرے میں تو سب کو داد دینا آتا ہے، ہر جگہ انسان دو روکھے پن سے چلتا ہے. مشاعرے میں خوب مسکراتے، 32 دانت نظر آ جاتے، اور یہاں حدیث آتی ہے تو تھوڑا بھی لب نہیں ہلتا. شیخ اعظم بن جاتے ہیں، پیر طریقت بن جاتے ہیں. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. ہاں اس نے ترتیب میں بتا رہا ہوں. بات کو ترتیب سے کہو تو مزہ آ جاتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں. اصل میں امام بخاری بدنام ہے. اس میں بدنام کا مطلب کچھ لوگوں کو بات نہیں سمجھ میں آئی تو کہتے کہیں کا کہیں لکھ دیتے. ایک محدث ہیں امام عقیلی، اس طرح کے لوگ کہتے ہیں. سمجھ نہ پائے جو لوگ وہ ایسا بول گئے. میں ایک صرف مثال دیتا ہوں، آپ سمجھیے کہ حسن کتنا دقیق ہے. حسن کتنا دقیق ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکاف کا عنوان پورا کیا. رمضان پورا ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے بحث چھیڑی کتاب البیوع والی. دیکھو اعتکاف پورا ہوا تو خرید و فروخت، منڈی، تجارت کی بات شروع کر دی. اب کوئی محدث نے، کسی محدث نے یہ ترتیب نہیں رکھی اعتکاف کے بعد حج ہے یا کوئی اور عبادت ہے کہ نہیں. یہ منڈی میں بھیج رہے ہیں. اب بات نہیں سمجھ میں آ رہی، لیکن بخاری سے عشق رکھنے والوں نے کہا کہ حضرت کو مت چھیڑیے، ہم سے پوچھ لیجئے، حضرت کو آرام کرنے دیجئے، ہم خادموں سے پوچھ لیجئے. تو خادم نے یہ سمجھایا کہ صاحب آپ جب گاڑی گیرج میں ڈالتے ہیں سدھارنے کے لیے، تو سدھر جانے کے بعد واپس جب چیک کرتے ہیں تو گھر میں آنگن میں چیک کرتے ہیں یا ہائی وے پہ چیک کریں گے؟ برابر دوڑائیں گے جہاں ٹریفک بھی ہو کہ اچانک بریک لگاؤں لگی کی نہیں، بجاؤں بجی کی نہیں، جلاؤں جلی کی نہیں، ہٹاؤں ہٹی کی نہیں. گھر کے آنگن میں نہیں چیک کرتے.
یعنی کہ شے کی، کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت اور اصلیت کا پتہ اس کے ضد سے تصادم اور تقابل کے وقت میں ہوتا. آپ کی شرافت کا پتہ اس وقت چلے گا جب آپ کو کوئی غصہ دلانے والا آ جائے، تو پتہ چلے گا کہ حضرت کا تقویٰ کہاں تک پہنچا ہوا. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں. اب امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو نا کہ میں نے اعتکاف سے نکال کر منڈی میں کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ اعتکاف میں کیا ملا تم کو؟ تقویٰ ملا کہ نہیں ملا؟ خدا کا ڈر ملا کہ نہیں ملا؟ خدا کی یاد کا استحضار ہوا کہ نہیں ہوا؟ حلال و حرام کی فکر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسی لیے تو اعتکاف میں بیٹھے تھے. اس کا پتہ نہ ذکر کی مجلسوں میں ہوگا، نہ خانقاہوں میں ہوگا، نہ مدرسوں میں ہوگا، نہ دعوت و تبلیغ کی چلت پھرت میں ہوگا. اس کا پتہ تو کہاں چلے گا؟ منڈیوں میں چلے گا، جہاں جھوٹ بولنے کے مواقع، جہاں لوٹنے کے مواقع ہیں، اور جہاں دھوکہ دینے، عیاری مکاری کے مواقع ہیں. وہاں پتہ چلے گا کہ دھوکہ دینے کا چانس ملا تھا، مگر تم نے خدا کے ڈر سے دھوکہ نہیں دیا تھا. تو بتاؤ اعتکاف کی ماہیت اور حقیقت کا رنگ کہاں دکھے گا؟ بازار میں نا. اگر واقعی رنگ چڑھا ہے اعتکاف کا تو بازار میں آپ ایسے تاجر بنیں گے جس تاجر کے بارے میں کہا ہے کہ ایسے تاجر لوگ انبیاء کرام کے ساتھ حشر میں جمع کیے جائیں گے. تو دیکھو اعتکاف کے بعد منڈی کو پہنچایا تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ایسی دقیق باتیں ہوتی ہیں. اب آئیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شروع کی پہلی حدیث کس سے؟ انما الاعمال بالنیات سے. اور آج آخری عنوان ہے وزن عمل کا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ بہت جلد سمجھ میں آ جانے والا ربط ہے. کہتے ہیں کامیاب وہ انسان ہے، یہ سبق پڑھا رہا ہوں، کامیاب وہ انسان ہے اور وہ انسان ہوگا جس کے اعمال جب تولے جائیں تو اس کے اچھے اعمال کا وزن زیادہ نکل آوے، اور جس کے برے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا وہ آدمی ناکام ہی رہے گا. وزن کی فکر کرنی چاہیے. اب یہاں پر امام بخاری نے تو یہ بتایا کہ وزن ہوگا، وزن ہوگا، وزن ہوگا، اور جس طرح کا وزن نکلے گا اس طرح کا انجام ہوگا. اس لیے ہر ایک کو یہ سمجھنا اور فکر کرنا ہے کہ میری اچھائیوں کا وزن زیادہ ہو. تو اب جب یہ آپ کو فکر ہوگی کہ میری اچھائی وزندار بنے، بدی کمزور بنے، تو آپ اپنے حضرت سے تو پوچھیں گے نا، شیخ صاحب سے پوچھیں گے نا. کیا پوچھیں گے؟ حضرت میرے عمل میں وزن کیسے آوے، میری نماز میں وزن کیسے آئے، میرے اخلاق میں وزن کیسے آئے، میرے صدقے میں وزن کیسے آئے. تو حضرت جواب دیں گے کہ امام بخاری نے پہلے دن بتا دیا تھا انما الاعمال بالنیات، نیت میں جتنا اخلاص ہوگا عمل میں اتنا ہی وزن ہوگا. صحابہ اتنا صدقہ کرے ایک مد، اور آج کا کوئی مالدار کروڑ صدقہ کرے پہاڑ کے برابر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، فیصلہ ہے، میرے صحابی کے صدقے کے برابر تمہارا پہاڑ والا صدقہ پہنچ نہیں سکتا. اس لیے کہ صدقے کی مقدار اور کمیت تو تم بڑھا سکتے ہو، کیفیت اخلاص کا مقابلہ کسی صحابی کے ساتھ کیسے کرو گے؟ کیسے کرو گے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے ہمیں امام بخاری نے آخر میں پھر اخلاص کی تعلیم دے دی. جو پہلے دن سبق پڑھایا تھا وہی آخری دن پھر سبق پڑھا رہے ہیں.
گویا پوری کتاب میں، اب جانتے ہو کیا بولوں گا؟ کیا پوری کتاب میں؟ بولیے، پوری کتاب میں 1129 صفحے تک ایک ہی سبق پڑھایا ہے، کیا؟ اخلاص، 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 اخلاص۔ اللہ کی قسم آج نیکیاں امت میں بہت ہیں، اس میں کتنے بیٹھے ہوں گے جنہیں مدرسوں کو زمینیں دی ہوں گی، مسجدوں کو زمینیں دی ہوں گی، 10-10 لاکھ دیے ہوں گے، کئی مدرسوں میں حافظ بنایا ہوگا اپنے پیسوں سے، بہت ہیں صفات والے، لیکن میرے بھائیوں اخلاص والا انسان ڈھونڈو تو مشکل ہے۔ یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں ہے، مگر چراغ کا تیل ختم ہو جائے شاید ایک فرد مشکل سے ملے۔ اخلاص وہ مشکل چیز ہے۔ جی اب یہ بھی بتانا پڑے گا اخلاص کیا ہے۔ ایک محدث کے حوالے سے پہلے بتاتا ہوں، اس کے بعد قرآن کے اشارے سے بتاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اللہ مدد فرمائے۔ حضرت آپ حضرات سے تھوڑا سا تبسم مجھے چاہیے، انشاءاللہ یہ دانت جنت میں اور چمکیں گے، ہاں، ورنہ میرا سبق بھی ایسی بند ہو جاتا ہے۔ دیکھیے حضرت اتنے بڑے آدمی ہیں پھر بھی چھوٹوں کو حوصلہ دے رہے ہیں۔ جی میں نام نہیں لیتا کسی کا، بس اس لیے کہ باتیں بہت ہیں اور گھڑی بھاگی جا رہے۔ جی حضرت لقمہ دیجئے۔ اخلاص کسے کہتے؟ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ وسی اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قمر الزما صاحب دامت برکاتہم الہ آبادی، ان کے شیخ الہ آباد میں رہتے تھے، تو وہاں ایک محدث آئے حضرت مولانا حبیب الرحمن العازمی نور اللہ مرقدہ، اس خانقاہ میں وہ بھی قیام پذیر تھے۔ حضرت شاہ وسی اللہ صاحب کا وعظ چل رہا تھا، تقریر چل رہی تھی، درمیان میں اخلاص کی بات آ گئی، اور حضرت اخلاص پر اور اخلاق پر بہت بولتے تھے۔ جی تو اخلاص کی بات آئی تو بیچ ہی سے ایک آدمی سے کہا، اجی جانتے ہو اخلاص کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اتنا کہتے کہتے کہا، تم کیا جانو گے، میں کیا جانوں گا، جاؤ اس روم میں ایک محدث بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ کے آؤ کہ اخلاص کس کو کہتے ہیں۔ وہ محدث کا نام یکتائے زمانہ، پوری دنیا میں جب وہ حیات تھے، ابھی 40 سال پہلے انتقال ہوا کم و بیش، اس وقت اتنا بڑا محدث کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی تصنیفات سے اس کا ثبوت قائم کر دیا ہے، اسی ہندوستان میں اعظم گڑھ ضلع مئو، اب مئو ضلع ہو گیا۔ میں نے دیکھا ان کو، یہ گدا ودا نہیں تھا، اور گول گدا تو کبھی نہیں دیکھا، یہ والا چٹائی پر 20-15 روپے کی چٹائی، چادر ڈال دیا تو ڈال لیا، ورنہ پان مگر بہت کھاتے تھے، دانت نہیں ہے پھر بھی کہتے تھے ایسے ایسے کچر کے دو مجھے۔ خیر حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب، ان سے جا کے پوچھا گیا، کسی نے جا کے پوچھا کہ شاہ صاحب نے پوچھا ہے حضرت اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے حضرت نے بھیجا ہے۔ کہا جی، دونوں بڑے تھے نا اصل میں، ایک خانقاہ کے اعتبار سے اور ایک تحقیقات علمیہ کے اعتبار سے۔ کہا حضرت نے بھیجا؟ کہا کہ جی۔ کہا اجی جا کے کہہ دو، جذبے میں کیفیت جو بنی، اجی جا کے کہہ دو، آپ کو بھی انتظار لگ رہا، ابھی اجی جا کے کہہ دو اخلاص یہ ہے کہ جس کے ہو گئے اس کے ہو کے رہ گئے۔ کیا بات کہی، بغیر سمجھے بھی تھوڑا مسکرا دو بھائی، جس کے ہو گئے اس کے ہو کے رہ گئے۔ اب میں ذرا فیور کی بات کروں، عورتوں میں یہ بات تو ہے، آپ میں یہ بات کم ہے۔ مفتی الیاس صاحب غلط بولا، وہ آپ کے بغیر کبھی نکلی گھر سے، اور آپ کبھی بھی ادھر ادھر گزر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولانا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا، کچھ اور عورتوں میں کچھ باتیں ایسی ہیں مرد اس سے محروم ہیں، لیکن میں کیا کہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ عورت نے ایک مرتبہ کہا کہ میں نے قبول کیا، وہ یہ نہیں کہتی منظور کیا، سمجھ لو،
تو کیا منظور کیا کہ حضرت کو میں نے کعبہ اور قبلہ مان لیا تو ان سے سمت بدلنا، رخ بدلنا، ان کے اشارے سے ہٹ کر چلنا یہ میرے لیے حرام ہو گیا۔ چنانچہ گھر سے بار بار فون آتا ہے، لیکن کہتی ہے کہ بابو کے ابو نہیں ہیں، وہ آ جائیں تو پوچھ لوں پھر چلوں۔ بتاؤ جس کی ہو گئی اس کے ہو کے رہ گئی کہ نہیں رہ گئی؟ سہیلی کی یہاں دعوت ہے مگر ان کا فون نہیں لگ رہا ہے تو نہیں جا رہی ہے۔ امی بیمار ہے مگر حضرت کا فون نہیں لگ رہا ہے تو نہیں جا رہی ہے۔ کیا سمجھا جی؟ کیا سمجھا؟ بولو۔ جس کی ہو گئی اس کی ہو کے رہ گئی۔ اب ادھر آئیے، ہم اللہ کے تو ہوئے لیکن اللہ کے ہو کے نہیں رہ گئے، ہم مزاروں کے ہو گئے۔ ہم مزاروں کے ہو گئے، دنیا کے سامانوں کے ہو گئے، اور کہیں سے کوئی امید بد گئی تو سیٹھ جی کے ہو گئے۔ کچھ بھی اب بڑھا لیجئے، ہم جس کے ہو گئے اس کے ہو کے نہیں رہ گئے، ہم کچے ہیں۔ اب حاجی صاحب کی زبان میں سمجھاؤں کیسے ہم ہیں، اس کی مثال بتا رہا ہوں۔ خانقاہ میں تو یہی سب باتیں سکھائی جاتی ہیں، اندر میں اتر جائے۔ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب نے اخلاص کو سمجھایا تو اس طرح سمجھایا کہ ایک جوان لڑکی جا رہی تھی۔ کوئی حرج تو نہیں لڑکی کی بات کی جائے تو حضرت؟ ارے بھائی پوری سورہ نساء آئی ہے حضرت، اور آپ محراب میں سناتے ہیں، اور کہیں اس میں امام صاحب ادھر ادھر ہوتے ہیں تو آپ اس کو اور سوارتے ہیں، تو وہاں تو کوئی حرج نہیں، اور میں نے چھیڑ دیا تو حرج ہو گیا۔ ایک لڑکی جا رہی تھی آپ ہی کی عمر کی، ٹھیک ہے، کہو کہ جی، اور یہ جناب پیچھے لگ گئے۔ یہ جناب، یہ حاجی صاحب سمجھا رہے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ہمارے طبقے کے سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے پیر، جن کے دم خم سے انگریزوں کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ایک مرتبہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، تو کئی انگریزوں کے کئی بنگلے ہلنے شروع ہو جاتے تھے۔ یہ تعبیر ہے حضرت، مکان نہیں گرا تھا مگر پلان ضرور ٹوٹ گیا تھا۔ ہاں، حافظ ضامن شہید حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، خانقاہ چھوٹی سی تھانہ اوبھان میں دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے، ایک ہی مصلی بچ سکتا، کہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ اس احساس کے ساتھ بولتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک رعب انگریزوں کے قلب پر چھا جاتا تھا۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کا ہلکا سا مظاہرہ و مشاہدہ ہو جاتا تھا۔ خیر، حاجی صاحب کہنے لگے ایک مثال سمجھو اخلاص اور بے اخلاص کی، نفاق کی اور اخلاص کی۔ کہا کہ ایک جوان لڑکی دوشیزہ میک اپ کے ساتھ جا رہی، پیچھے سے ایک جوان اس نے دیکھا کہ اکیلی جا رہی، تو پیچھے سے اس نے بھی تحریمہ باندھنا شروع کیا اور تیزی سے چل رہا ہے، چپل بھی نکل گیا تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہا ہے کہیں وہ آگے نہ چلی جائے، کانٹے بھی چبھ رہے ہیں تو برداشت کر رہا ہے، نکالوں جب تک وہ گھر میں نہ چلی جائے۔ کیا پاگل ہو بابا تم، ارے تمہارے حصے کی ہے تو آ کے رہے گی، اور نہیں ہے تو پا نہیں سکتے، ٹرک پر میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے۔ کیوں غلط بول دیا حضرت؟ یہ کیا نام ہے حضرت کا؟ غلط ہو تو بتا دینے۔ ٹرک پر لکھا ہوا ہے، بولیے، نصیب سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کسی کو نہیں مل سکتا۔ وہ ٹرک کی یہ بات ایک تقریر بن جاتی، تو حضرت آپ کو بھی نہ پہلے ملے نہ زیادہ ملے۔ بہرحال بہت جلدی کرو، ان کے لیے میں ذرا سا زیادہ پھیلا رہا ہوں حضرت، یہ پبلک کو ایک مرتبہ مزہ آ جائے تو ایسے جلسوں کی ایسی ہی تلاش کریں گے جیسے اس کی اس کو تلاش لگ گئی تھی۔ صحیح ہے، مزہ آ جائے گا نا۔ چلیے بولیے مولانا عابد صاحب، ایک لڑکی جا رہی تھی، وضو نہیں ٹوٹے گا بولیے آپ، اس لیے کہ اللہ نے سورہ نساء اتاری، ہاں میرا تو نہیں ٹوٹا آج تک۔
بھائی تھوڑا وقت دینا، ابھی میں بہت سی انشاءاللہ باتیں آپ کو، میرے ان بھائیوں سے عوام سے بڑی محبت ہو جاتی، مدد یہاں سے لیتا ہوں، علماء سے سناتا ان کو. اور ایک حدیث جو میں نے صبح علماء کی مجلس میں کہی تھی وہ سنانے کے لیے میں بے چین رہتا. سب کو حوصلہ ملتا ہے جی، لیکن کیا کیا سنائیں، ہے کہ نہیں جی. آئیے وہ ایک اخلاص کی بات کر رہا ہوں. بچے کہہ رہے ہیں حاجی صاحب کہ ایسا سمجھو ہمارا کیا اخلاص اللہ کے ساتھ ہے، وہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں ایک لڑکی جا رہی تھی، پیچھے سے یہ مولانا سمجھا جا رہے آگے دوڑ کر کے کہ کم سے کم بات نہ صحیح تو زلفوں پہ لگے ہوئے تیل کی خوشبو سے تو کچھ فیض مل جاوے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں. یہاں تک کہ اس لڑکی نے بھانپ لیا کہ یہ میرا پاگل ہے، یہ میرا پاگل ہے، تو تھوڑی کچھ رک گئی ہو، یعنی اس نے بھی سگنل دیا تھوڑا سا. حضرت کی عید ہو گئی کہ سگنل مل گیا. پھر انہوں نے اپنی نعت شروع کر دی. نعت مانے بات، اپنی بات شروع کر دی. اور وہ اندر مسکرا رہی ہے کہ میں ابھی اس کو تھپڑ ماروں گی. سمجھے؟ دیر تک اس نے پیار محبت کی بات کی، وہ سنتی رہی. بس اس نے پٹ سے ایک بات کہی کہ تیرا بڑا کرم ہے، تو نے مجھ جیسی کو قبول کیا، اب تو میرے لیے پاگل ہو گیا، میں تیری بھلائی کے لیے ایک بات کہوں؟ وہ کہنے لگا جی کہو. اس لیے کان بھی تو سننے کے لیے بے چین ہے نا، اتنے میٹھے بول کہاں ملیں گے. جی جی کہو. تو وہ کہنے لگی مجھ سے زیادہ خوبصورت میری چھوٹی بہن ہے، وہ پیچھے آ رہی ہے. مجھ سے زیادہ خوبصورت میری چھوٹی بہن ہے، وہ پیچھے آ رہی ہے. اس نے پلٹ کر فوراً دیکھا کہ کدھر آ رہی ہے. اس نے پاؤں سے جوتی نکالی اور اس کے گال پہ مارنا شروع کیا کہ واہیات تو کہہ رہا تھا کہ میں تیرے لیے پاگل ہو گیا، تو نے دوسرے کا صرف نام سنا ادھر دیکھنا شروع کر دیا. تو عشق میں سچا ہوتا اور تیرے عشق میں اخلاص ہوتا تو میری بہن کا نام سن کر کے مڑ کے دیکھتا. بھائی سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ عقل میں بات آئی بھائیو؟ آج ہم نے کہتے تو ہیں ایاک نعبد، یا اللہ ہم اخلاص والے بندے، نعبد ایاک میں اخلاص والے بندے، لیکن مزار پہ بھی جاتے، منتیں بھی مانتے. حرام نوکری آئی تو مفتی سے پوچھنے کی ہمت ہی نہیں کرتے کہ وہ تو حرام ہی بتا دے گا. بتاؤ اگر اللہ کو مان لیا ہے تو غیر اللہ کے دیے ہوئے اصول پر چلنے کا کیا معنی؟ اخلاص تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید سے میں نے ہٹا دیا. اخلاص تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. نوکری آئی تھی لیکن چھوڑ دیا جیسے خفا ہو گیا. ایک رشتہ آیا تھا لیکن آوارہ تھی، اس نے چھوڑ دیا جیسے خفا ہو گیا، اس لیے کہ بے پردہ لڑکی تھی. تو یہ میرے لیے رشتہ بھی اس نے چھوڑا، اس نے میرے لیے نوکری بھی چھوڑی، چھوکری بھی چھوڑی ہے. اخلاص تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. اخلاص کو اچھی طرح بات اب سمجھ میں آ گئی نا جی. اخلاص کو دوسرے انداز میں سمجھو. چھن جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، لیکن نہ چھوٹے ہاتھوں سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب اخلاص کی تعریف ہے. میں نے کہا تھا کیا کہا تھا کہ قرآن سے کہ ایک اشارے سے بتاتا ہوں، سمجھا؟ قرآن کہتا ہے تم گلاس میں دودھ لے کے پی جاتے، ارے چاہتے تو اسی سے اخلاص سمجھ لیتے کہ اخلاص کس کو کہتے. جانتے یہ دودھ کیسے تیرے گلاس میں آیا؟ بھینس کا دودھ تمہارے گلاس میں کیسے آیا؟ یہ دو گندگیوں کے بیچ سے میں نے اس طرح نکالا کہ نہ ادھر کی گندگی نہ ادھر کی گندگی ذرہ برابر اس میں شامل نہیں ہوئی، پاکیزہ نکال کے پلا دیا. من بین فرسن گوبر ایک طرف، ودمن گندا خون ایک طرف، لبنن بیچ میں دودھ، خالصن اخلاص والا.
یعنی کیا مطلب؟ نہ ادھر گوبر کی کوئی باس، ذرہ تو دور کی بات، باس بھی نہیں اس میں آئی۔ کبھی دودھ میں باس آئی؟ وہ تمہارے گلاس کی وجہ سے آئی ہو تو آئی ہو، بھینس کی وجہ سے نہیں آئی ہے۔ آپ کے گلاس نے تو باس والا کر دیا دودھ کو، اس لیے کہ گھر والی گلاس دھو ہی نہیں رہی ہے، پھوڑ لے کے آ گئے۔ گھر والی پھوڑ ہے، لفظ پھوڑ سمجھتے ہیں نا؟ ہاں جی، دلچسپی لیجئے، قرآن کہتا ہے کہ دودھ میں کیسے پلاتا ہوں؟ یہ دو چیزیں، من بین فرث و دمین، ایک طرف گوبر ایک طرف خون، اور دونوں ناپاک، دونوں حرام، لیکن میں بیچ سے لبنن خالصن، بہترین صاف ستھرا دودھ پلاتا ہوں، اور تم کو اتنا اچھا لگتا ہے؟ سائغ للشاربین، کہ پورا کا پورا بغیر بسم اللہ کے پی جاتے ہیں۔ یہ کیا مطلب بغیر بسم اللہ کا؟ جب زیادہ ہی لذیذ چیز ہوتی ہے تو بسم اللہ کا بھی وقت نہیں ملتا۔ یا امت کی بے احتیاطی کو کہہ رہا ہوں کہ آج ہم کھڑے کھڑے چائے پیتے ہیں، بسم اللہ بھی نہیں جانتے، کھڑا ہونا بھی یاد نہیں رہتا، اور بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا۔ 3 غلطی ایک چائے میں کرتے، اور بعد میں الحمدللہ بھی نہیں کہتے، چوتھی غلطی ہو جاتی، چائے کی پی کے کس نے کہا الحمدللہ؟ اتنا کہتے ہیں ہوٹل والے سے، چائے بڑی اچھی تھی، ارے اس سے کہتے نا، نہیں سمجھے؟ جی چلیے جی، اب جتنا اخلاص ہوگا آپ کے عمل میں انشاءاللہ اتنا ہی وزن ہوگا قیامت کے دن آپ کے ترازو کے پلڑے میں۔ اخلاص کی پہچان اب ایک میں بتاتا ہوں، بہت ساری باتیں۔ اخلاص کی پہچان ایک تو یہ ہے کہ آپ کی طبیعت پر جو چیز جتنی مشکل ہو، جو عمل جتنا شاق گزرے، مشکل گزرے، میں تو نہیں کر سکتا، جیسے آپ کو آپ کے پڑوسی نے بہت ستایا ہے اور آج وہ بیمار ہو گیا ہے، قرضے میں ہے، آپ سے کوئی کہے کہ تو بھی 100-200 روپیہ دے کے مدد کر دے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں تو نہیں، مر جائے تو مر جائے۔ یہی انداز ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بابا، پڑوسی کی نہیں، گھر والی سے بھی اسی طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، جن کو جانے من لکھتے تھے تم، یہ جتنے بیٹھے ہیں سب جانے من والے۔ اور ابھی میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اشارہ دیا ہے اور کہا ہے جانے من کا تصور، جانے من جیسی محبت بہت اچھی محبت ہے، لیکن 4 سال اور 4 مہینے کے لیے نہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ محبت جانے من والی محبت موت تک، قبر تک رہنی چاہیے۔ چوڑیاں اس کی ڈھیل ہو جائے پھر بھی لکھو جانے من۔ کیا بہت کھل کے بول رہا ہوں؟ بالکل صحیح بول رہا ہوں جی۔ بیماری لگ گئی، تھوڑی ڈھیلی ہو گئی، اب جانے من ختم، اب کھارے من ہو گئے۔ خیر، دلچسپی لیجیے اور آگے مولانا کیا کہہ رہا تھا؟ اخلاص کی بات سمجھ میں آ گئی۔ جو عمل جتنا مشکل ہو، یہ آپ کا دشمن ہے، یہ کہیں گر رہا ہے کنویں میں، اور آپ سوچ رہے ہیں میں نہیں روکوں گا تو گر ہی جائے گا، اور آپ کا نفس کہہ رہا ہے یار گرنے دو، مر جانے دو، اس لیے کہ آپ کو اس نے بہت گالی دی ہے، لوٹا ہے، آپ کے باپ کو بھی مارا ہے۔ اس موقع پر آپ کا نفس بالکل تیار نہیں ہے، لیکن اچانک آپ کو انسانیت یاد آئی، اللہ یاد آیا، یا ہمدردی یاد آئی، کوئی بھی حکم شرع یاد آیا، اس کی وجہ سے آپ نے اس کو روک لیا، گرنے سے بچا لیا، یہ اخلاص ہے۔ اور اخلاص یہ جب آ جائے گا، یہ ابھی کی جو پہچان بتائی، تو اللہ کی قسم زندگی بھر کے شراب نوشی کے وبال ایک سر ختم ہو جائیں گے۔ ابھی اس پر بھی کہو کہ کیسے ختم ہو جائیں گے؟ جناب، یہ نفس کی مخالفت اتنا بڑا اخلاص ہے کہ اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب بھلا دیتے ہیں، پیچھے کا کہتے ہیں میں بھول گیا کہ تو نے کیا کیا تھا۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اب اس کو سمجھا دوں۔ چھوٹے سے عمل پر اللہ نے جنت دے دی، کتے کو پانی پلایا جنت مل گئی نا۔ تعجب مت کرو، لوگ کہتے ہیں کہ کیسا یار، زندگی بھر تو اس نے زنا کیا کروایا، ہر رات نئے مرد کے ساتھ سوتی تھی اور کتے کو پانی پلا دیا، جنت کیا ہے؟ یہ تو نہیں سمجھا۔
جواب آپ کو سمجھ میں آتا ہے لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. پھر بتاؤں میں، مگر کوئی میرے کو داغ نہ لگے. جناب عالی وہ کالج میں ہے نا، اب بعد میں سمجھ آئے گا کون ہے. وہ کالج میں ہے نا، اس کے باپ نے آپ کو جیل میں بھجوایا تھا. ہاں، لاکھوں نقصان کروایا تھا، اور وہ بھی گالی بکتی تھی پہلے، لیکن آج پتہ نہیں کیسے کالج میں آپ کو دیکھ کے مسکرا دیا. کچھ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ آج کی مسکراہٹ اس کی دیکھ کر کے آپ پچھلے سالوں کے سارے جرم اس کے باپ کے سب بھول گئے کہ نہیں بھول گئے؟ کہنے لگے یہ تبسم کہاں پھر ملے گا، یہ چمن، یہ بہار، یہ پھول جو فری میں نصیب ہو رہا ہے. سب نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ بتاؤ بالکل صحیح ہے کہ نہیں؟ جوان کیا بولے گا؟ ویل کم ہے تا لک. ہاں، سب بول گئے کہ میرے باپ کو اس نے جیل میں بھجوایا تھا، میرا گھر لٹوایا تھا، وغیرہ وغیرہ، یا اس کے باپ نے میرے باپ کے ساتھ یہ. سب بھول جاتے ہو. یہ مزاج جو اللہ نے انسان کا بنایا ہے سمجھانے کے لیے کہ تم اگر تنگ دل ہو کر کے، بخیل ہو